بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا بندگی کا تقاضا بھی ہے اور نعمتوں میں اضافے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اسی تناظر میں ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تقریبات کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ یوم آزادی پاکستان کو اگر بامقصد طریقے سے منایا جائے تو بلا شبہ یہ کوئی رسمی تہوار نہیں، بلکہ قوم کو ایک لڑی میں پرونے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا ایک حسین موقع ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس عظیم دن کو بھی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے رسمی کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تقریباً 99% پاکستانیوں کا یوم آزادی یوں ہی گزر جاتا ہے کہ چند نغمے سن لیے اور لیڈر وطن سے زبانی محبت پر مبنی تقریریں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ تقریبات کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح اور ہلا گلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یوم آزادی کے موقع پر نئی نسل کی تربیت کی جائے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ہماری کیا صورتحال ہوتی، بر صغیر کی تاریخ کیا ہے، پاکستان کی منزل مقصود کیا تھی، یہ ملک بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں کیوں دی گئیں، وہ کون سی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے بر صغیر میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ آج ہم انہی کمزوریوں میں کیوں مبتلا ہو گئے اور ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اور پاکستان بنانے میں کن کن بزرگان دین کا اصل کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز نے ہماری تہذیب اور ثقافت کا نظام اور نظام تعلیم کو کس طرح تبدیل کر کے ہمیں فکری طور پر اپنا غلام بنا لیا ہے، اور آج ہمیں اپنی اصل حالت اور اپنی اصل اقدار کی طرف لوٹنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ارباب اقتدار اور میڈیا کے ذمہ داران قوم کی تربیت تب کریں گے جب وہ پاکستان کی منزل مقصود سے آگاہ ہوں گے اور اس تک پہنچنے کے لیے مخلص ہوں گے۔ لیکن اگر ان کا مقصود فقط کرسی اور کاروبار ہے تو انہیں قوم کی تربیت سے کیا غرض ہے۔ اور یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان بنانے والوں میں سے کچھ اس وطن کے قیام کے بعد جلد ہی وفات پا گئے، کچھ حکومت کے خواہش مند ہی نہ تھے تو وہ گوشہ نشین ہو گئے، اور پھر کچھ کو منصوبہ بندی کے ساتھ اقتدار سے الگ رکھا گیا۔ پھر اس سارے کام کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نہایت اخلاص کے ساتھ بنائے گئے اس وطن کا اقتدار مفاد پرستوں کے ہاتھوں میں آیا، یعنی منزل انہیں ملی جو شریک سفر ہی نہ تھے، یعنی جنہوں نے اس ملک حاصل کرنے میں کوئی کردار ہی نہیں ادا کیا تھا، یہ اقتدار ان کو مل گیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے پھر اس وطن کے ساتھ اس جو ہے وہ ملک پاکستان کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا، جس کے موجودہ حالات اور پچھلے حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ ملک پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، 14 اگست کو ایسے فضول خرچیوں اور عیاشیوں کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ ملک پاکستان کیسے بنا اور اس کے لیے کتنی جو ہے وہ قربانیاں دی گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے بزرگان دین کو یاد رکھنے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔